رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله، أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومحضن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتظن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويأخذك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تظنون لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق
نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إليه أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. Asantum, that was beautifully recited, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, inshallah. I was going to say before the brother was telling everyone to move forward, that the believers are like the tasbih. When it's together, we are strong and it looks beautiful. When it's broken and it's scattered everywhere, it doesn't look so nice. So it's good to see all you brothers, close to the member as possible. Now, before I welcome our Syed to recite his second lecture, Alhamdulillah, he's began the series with the khutbah of Hazrat Fatima Zahra Salaam alayha, Masalli ala Muhammad wa ala Muhammad. And yesterday he started with analyzing her khutbah, how Baq Bibi started with Tawheed, and he's going to cover the rest of the topics, inshallah, in the consecutive nights. So today is the second lecture. Please recite loud salawat and welcome him to the member. Jazakumullah khairan. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعد حق المجتهدون، الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس له صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا
حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وخلق عظيم أبو القاسم المصطفى محمد وعلى من هو عند الرسول أخي وابن عمي ووسي ووارثي وموضع سري أبو الحسنين مولى القونين إمام الثقلين يعصوب الدين رئيس الموحدين قائد الغر المحجلين وسيد المتقين أمير المؤمنين أسد الله الغالب غالب كل غالب مظهر العجائب علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين ملء آل إلى يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم صلوات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. Soon after the conspiracy of Saqifa, news reaches Sayyidah Fatima alayha salam that the land of Fadak is going to be taken away from her. When the news comes to her, Abdullah bin Hassan narrates, she immediately stands up, she is 19 years old at this time, and puts on her khimar. Khimar is a long robe that she wore. She leaves her house instantly, surrounded by the women of her household, flanking her on each side, and she walks from her home to Masjid Nabawi. The narrator says that the way she walks was the same as the way Rasulullah would walk when going on official trips, in a unit with purpose and surrounded by those who support her. And she walks through the streets. The narrator says all we could see of her was the robe that was dragging on the ground behind her. And she enters the masjid. She goes inside towards Darul Qada, which is the place in the masjid where the court system worked and decisions were being made. And a special place has been arranged for her. She goes inside. A white curtain is placed in front of her where there are only women inside, and all of the Ansar and Muhajirin are on the other side. At first, she lets out a cry. She starts to weep. And because of the sound that Fatima the-Zahra makes, all of the women around her also start weeping, and indeed many of the men also cry before anything is said. When the crying dies down and it is silent, she stands and she speaks. And she speaks spontaneously. There's no preparation of the lecture that she gives. And that speech is what's known as the khutbah of Fadak. Indeed, one of our scholars, Ayatollah Safi Gulbeghani, says that speech is itself a miracle. That someone can speak without preparation so fluently, so insightfully, and with such basira, that she's communicating her emotions in such a beautiful oratory without any preparation. He says even Ali bin Abi Talib does not have a speech like this one. The only time we see it is in Shiqshaqiyya, when the Imam starts to talk about how he feels, what's in his heart, but he stops. He's not allowed to continue that speech due to circumstance, and someone comes and interrupts him. So he doesn't actually get it out of his chest what he wishes to communicate. But in the khutbah of Fadak, Sayyidah Fatima alayha salam in that moment is able to communicate as much as her heart allows her to speak. And she begins her khutbah. As we discussed yesterday, she starts by speaking about Allah subhanahu wa ta'ala, the beauty of God, His reality, and what He has done for insan. She mentions 5 reasons why Allah even creates us when He has no need for us. We looked at this yesterday. And she introduces the concept of us being grateful and thankful to God. She then goes on to describe the Holy Prophet, the Quran, and the entire deen of Islam from her perspective.
not from anyone else's. In her own words, who was the Prophet actually? What is the point of the Quran in its true sense? And when it comes to Deen of Islam, what is the inner reality of the laws of Islam which people have no clue or idea about? Today, inshallah, we'll go through the next part of the khutbah where she describes in detail these things. And the theme is this. Sayyid Fatima alayhi salam is describing to us that when it comes to the seerat of the Prophet, or the reality of the Quran, or indeed the maqsad of this deen, she is an authority on all of those things. No one should tell her what deen is when she was grown up in the house in which wahi was revealed. If she doesn't know Quran, then who knows Quran? The basis of her claim is, I know more about Islam than you khulafa. That's the essence of her claim. So in this chapter, she's showing and proving to all of those listening, don't tell us what deen is, ask us and we'll tell you. And in her discussion of the Holy Prophet and the Quran, and I promise you, the way she describes deen is so different to how we've grown up learning about Islam, which is a shame. But the way that she speaks, it's as if Islam is something completely hidden and we've barely scratched the surface. And this khutbah shows it to us. Inshallah, I'm going to go through it and make those points very clear and dhahir for us, inshallah. If you guys are with me, if I have your support of all of those who are listening, inshallah, let us begin with Salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. And for the love of Sahib al-Zaman, Salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. After she describes who Allah subhanahu wa ta'ala is and describes the dhat, the essence of God and many of the qualities of God, now she comes to speak about the sending of the Prophet. She says, Ashhadu anna abi Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness, my father Muhammad was your Prophet. He was my father. Look at how she's phrasing it. Ashhadu anna abi Muhammad. My father, not yours, which comes later. Then she says, who is this Prophet? أَخْتَارُهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسُلَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala chose him before sending him. Which again takes some analysis what it means. وَالسَّمَاهُ قَبْلَ أَنْ أَجِبْتَهُ. And Allah named him before sending him on his mission either. وَاسْتَفَى قَبْلَ أَنْ أَبْتَعْثَهَا. And Allah subhanahu wa ta'ala chose him and prepared him before he released him for the task of Risala. Here there are three qualities of the Prophet Sayyid Fatima mentions. Before you even knew him, she's saying, before you had any knowledge of him, God chose him. God named him. And God made him distinct for the mission he's been sent with. Let's look at them one by one. Akhtar, Allah subhanahu wa ta'ala chose this Prophet before he sent him. This is the argument that the Holy Prophet looks like he's minkum, he's from you, but the true essence of the Prophet is much further away from those he's around. You know the true essence of the Prophet? When he himself says, أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي. The first thing God created was my nur. This mujarrad origin of the Prophet is so far away from the dirt of Mecca and Medina. And she's saying, you don't even know who he is, where he's from, his true origin. I will tell you, God chose him, was-sama, and he named him. Before you even had met him, he had a name from Allah subhanahu wa ta'ala. This is who the man is who has literally just died 3 or 4 days ago from this time. God chose him. He decided and fashioned this task for him, and he named him. We have narrations that when Adam ala nabiyina wants to supplicate to Allah after the mistake he has made, he is told, supplicate to God through the names. What's the first thing he says? Ya Allah, bihaqqi Muhammad wa antal mahmud. For the sake of Muhammad, you are the one who is most praiseworthy. When is this? Before anyone exists except Adam and Hawa, Muhammad's name is being mentioned. So clearly he was named way before all of this. More than this, we have a narration, one of our most authentic narration, that before Adam even was created or existed, 6,000 years before Adam was made, written on the arsh of Allah is Muhammadur Rasulullah. Written on the throne of God itself.
So was-sama qabla an ba'athu means before he was even sent, he had a name and he was prepared for his task before you had any meeting with him. The Holy Prophet was given the tools and tasks to be the Holy Prophet well before the people met him. Sayyidah Zahra is trying to explain he has an origin before you. And I will tell you what the origin is. Now here's a question. How does Sayyidah Fatima alayhi salam understand so intimately how the Prophet's pre-existing origin was? How does she know? She's his daughter. She's Abiha. Okay, but how does she know any of this? The answer comes from a line in her ziyarah, which I actually don't know how to explain. But I'll give it to you and you can think about it. Sayyidah Fatima says about the Holy Prophet, Allah named you before sending you. He chose you before selecting you. He prepared you before dispatching you. But about Fatima, in one of our ziyarat we say, Assalamu alayki who? Alladhina, the one who Allah subhanahu wa ta'ala, khuluqaki qabla an yukhlaq. You are the one whom Allah created before He created. You will not find a line like this about any Imam or any Prophet. I'll make it clear again. Prophet, you were named before being sent. Makes sense. You were selected, fine. But Fatima, you were created before you were created. Now, I have no idea what this means. I have tried. Ulama have discussed it. I have a lecture on this. But this is one of the many riwayat of Fatima Zahra where it looks like all the narrations make sense for all of creation. And then there's an exception, and always she's the exception. All of creation is Allah creates you. Fatima, He creates you before He creates you. If anyone wants to know what that means, you are welcome to ponder and think about this. Ulama have lost in trying to understand this term. Inshallah, we can try to understand ourselves. Then she says, this prophet who was chosen and selected and sent was sent to a place when creation was hidden at that time, when it was covered by darkness and it was covered in complete uncertainty, where all those were barely in the realm of wujud. This was the lowest of the low of all of humanity. They were at that low time. And in that lowest period, it's then when the Prophet is sent by Allah subhanahu wa ta'ala. Read the salawat for the sake of the Prophet, please. But when he was sent, what did he find? What did he see? She then continues. He was sent ilman min Allah ta'ala bima'il al-umur. God gave him all of the knowledge he would need to know the outcome of all affairs. God gave him that knowledge. If anyone says, Prophet have ilmul ghaib, ilmin al-ghaib, Fatima answers this. Allah gave him all the ilm he would need to know the outcome of all affairs. وَأَحَاطَةً بِحَوَادِثِ الظُّهُورِ. And Allah gave the Holy Prophet an awareness of all of those affairs which would then come to pass. Remember, he's Khatumun Nabiyyin. He's the seal of the prophets. So he must know what is he the seal of. All of those books that came before him, all of those Anbiya. And if he's the markaz in the center, he must know all of those things of which he is the center. So he had all of these things. Then she continues and says, when he was sent to complete the mission of Islam and to bring people towards Allah's mercy. But there's a problem. What's the problem? Fara'i. And when he looked al-umum at the people, what did he see? Firqan idiyaniha. They had been separated in different sects. That's what he sees when he was sent. They are divided in firqa. There's no unity among them. Then she continues. In addition to being in different firqa, they were adiyaniha. Akkafan ala niraniha. They were all surrounded by their own fires they had made. وَعَابِدَةً أَوْثَائِهَا. And they had made for themselves their own idols. He's sent for this purpose. What does he see? They are completely divided. People, insan, are completely divided. In addition to this, you know when you have pre-civilization communities of people, right, where they've not got civilizations, they were hunter-gatherer civilizations. They would live their whole life seasonally, moving from place to place and making fires, and their whole life revolves around the acquisition of fire and of the warmth it gives. He saw them like this. They were obsessed with their own fire. That's it. And they had made for themselves their own idols. That's what the Prophet saw. This great Prophet, named by Allah, given all the ability, and look at the people that he's been sent to.
Then she continues about them. They were munkaratan la ma irfaniha fanar Allah. They did inkar of God. They disobeyed God, even though they knew Allah. That's the state of the people at that time. They had arifan min Allah. They knew exactly who Allah was. They had prophet after prophet after prophet, book after book after book, telling them the same thing, but they wouldn't listen. They wouldn't obey. This is known in our traditions as juhud. Juhud is when someone knows what the truth is. It keeps coming towards them, but they don't want to follow the truth. They want to rebel and disobey, even though they know the strength of the claim of the one who's speaking towards them. You know, sometimes someone comes to us and is making us amazing points about doing something, and even though I know they're right, I just don't want to listen towards them. If you apply that to Allah, that's called juhud. Fir'aun and others who may have known they were not God in themselves, but because of their kibr, their pride, or their political empire, they just couldn't accept Allah publicly. They couldn't accept He is Rabbul Alameen. This is juhud. This is when you're jahil and you know you're jahil and you don't want to get out of that space. They were like this. They had had Nuh, Ibrahim, they'd had Yusuf and Yaqub, they'd had all of them. And here comes another prophet with karamat, with mu'jizat, and they still don't want to follow him. So the Fatima alayhi salam is describing, look at where you came from to the people. Before she comes to her own claim, look at you, where you came from. Look at what my father did for all of you. Then she says, Bi'abi, from my father Muhammad, through him. Do you know what he did for all of you? He illuminated your hearts. He removed all of the hardness of your qulub, of your hearts. He illuminated all of those difficulties that were in your lives. He rose among you. He was from you. You knew him as As-Sadiq and Al-Amin. And he gave you guidance. He saved you from all of the possibility of perversion. He removed blindness from you. He showed you haqq and he showed you Sirat al-Mustaqim. That's what he did for all of you. So at this point, she's making it clear, before I come to who I am, remember that I'm the daughter of that prophet. That you, who were surrounded by your fires, running from one idol to another, living in Jahiliyyah, my father took you away from that. He gave you light when you were in blindness. And I am the daughter of that prophet. But then she says that this prophet of Allah, ثُمَّ قَبَضَ, then Allah took him back from you. The Holy Prophet dies. He returned him. But how did Allah take him away from you? Rafatan, with kindness, ikhtiyaran, with his own choice, raghbatan, God took him with love when he took his soul away from you, wa itharin, and with his own choosing of how to take his life. Literally his head lying on the lap of Amir al-Mu'mineen, that's how he was taken. So the Fatwa is saying, this prophet, God loved him so much. That's how kindly he took him from you, with rafa, with raghba, with ikhtiyar, with ithar. That's how much he was loved by God. فَمُحَمَّدًا مِنْ تَعِبَ هَذِهِ الدَّارِ فِي رَاحَةٍ. And Muhammad now, she says, is taken in ease away from this dunya of hardship. قَدْ حَفًّا لِلْمَلَائِكَةِ الْأَبْرَارِ. And right now, my father is surrounded by the angels. This is 3 days since he's died. And she's speaking like this. وَرِضْوَانَ رَبِّ الْغَفَّارِ مُجَاوَرَةِ رَبِّكَ from your Lord, from Rabbika, Al-Abrar, Al-Jabbar. Now, this prophet has been taken away from this dunya, surrounded by angels, and in the company of his king, of his Lord, finally. That's where he is now. So that's like a brief biography of the prophet by the Holy Lady herself. Then she says, may Allah bless my father, Rasulullah. He brought guidance, he brought love and care. He was God's servant, selected by him. And I send my salam towards him. Let's pause here for a quick second. All of you have heard that Fatima Zahra mourns for her father intensely after his death. We've heard this so many times. But look at how she speaks about his death. It's a lesson for all of us when we go through grief in our life and when someone close to us dies. Look at how much love she talks about when someone she loves was taken away from her. He was kind, he was loving. I mourn for him, but he is in a better place, a place surrounded by angels and God's pleasure. This is a lesson for us that when we are struck by hardship, especially the hardship of grief, which is one of the hardest things we can go through. When your heart is broken, munkasar al-qulub, when your heart is broken,
and you are mourning a loved one who's left you, try and speak the way Zahra speaks about her father. Look at how kindly she thinks about him. She does not say and blame them that you offended him, you hurt him. She's saying, look at how loving and kind he was. And look at how Allah responds that lovingness in the way that He took him away from you. Like there is a true symmetry of beauty in the way that she speaks. Okay. Now she turns to the people. And now we come to the main point of why she's mentioning all of this about the prophets. So those of you listening, I need your attention for this part. Now she says to them, this was the prophet, and you were his people. You were the ones he was sent to. She turns to all the people. You are the ones who were the servants of Allah, the guardians of His revelation, the recipients of the news, the one whom the Prophet came from. You are the one whom propagation comes from. It's you. You are the people. When the Quran says, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, for example, you are that Bani Adam who God has honored. I'm adding this part. When the God says in the Holy Quran, إِنِّي جَعَلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, we've made on this earth khulafa. You are those khulafa. That's you. And you were sent this Prophet. And this Prophet left for you something among you. Have you taken hold of that thing? What did he leave behind you? عَلَيْكُمْ كِتَابَ اللَّهَ النَّاطِقِ وَالْقُرْآنَ الصَّادِقِ. He left with you the speaking book of God and the true book that was left with you, the Quran al-Kareem. This book was Nur as-Sati' wa Dhiya al-Lami'. The book was a light which shines continuously for you. And the book of Allah subhanahu wa ta'ala is the kind of light which illuminates absolutely. He gave you something. He left for you. Here you could say he left for you two things. Quran al-Natiq and Quran al-Sadiq. Now what does this mean? Some of you should have reached there already. But this book that he left you, it shines brightly for you. She says, it shines continuously and it shines for you whenever you access it. But she doesn't say that it shines in the heavens. This is a very delicate point. Think about this for a second. She's doing fadail of the Quran. Quran is nur, Quran is light, it shines for you. She does not mention that it shines in the heavens, which implies there's something else which gives light to the heavens other than the Quran. What is that thing? Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam explains with a salawat for the Imam. Imam says, in answering, why does the heaven have light at all? He says, in Medina, whenever our grandmother Fatima would go and pray, she would stand in the mihrab and say, Allahu Akbar. From that one mihrab of our mother Fatima, so much nur came from that house that all of Jannah was lit from that one nur of Zahra. All of the lights of the heavens came from one place, and that was the mihrab of Zahra. Then Imam says, that's why she's called Zahra. The true meaning of Zahra is the place from which light emits. Not the light itself. Light is nur. But the place from which nur comes from, in Arabic, that's called Zahra. And the place from which all of the heavens got their nur from was the mihrab of Zahra. That's where the light comes from. So that's why Fatima stops. She says, the Quran is the light for you. Quran is the light for your word. But she does not say it's the light for heaven. She's the light of the heavens in front of you. Now go back to her words. She says, Alaykum kitab Allah an-Natiq. With you is the book of Allah which speaks. I've heard this phrase before. Quran al-Natiq, Kitab al-Natiq. Where have I heard it? Was it Jamal? No. Was it Badr? No. It was Siffin. When? When all of the army of Ali is fighting. The army of Muawiyah, alayhimul la'an, comes towards him. Muawiyah comes forth. On his spears are pages of the Quran ripped out on top of the spears. The enemy come towards him. Imam Ali's friends say to him, Ya Ali, we can't fight them. They have the Quran on their spears. Imam says, that's the silent Quran. Hada Quran as-Samit, wa ana Quran al-Natiq. Ya Ali. That Quran is quiet. I'm the speaking Quran. If you want to know the guides and dictation and reality of the Quran, saluni qabla an tafqiduni. Ask me before you lose me. That's what it means when we say that he's Quran al-Natiq. Maybe that's why the Prophet says,
Ali ma'al Quran wal Quran ma'ali. Ali's with the Quran because he's Quran and Natiq. But the Quran's with Ali too. How? Every time you open the page of the Quran, name me one surah where Ali is not praised. Name me one chapter. Hatta if he is the nuqta of ba of Bismillah, which surah does not do fadail of Ali bin Abi Talib? Even Sunni ulama tell us, whenever the Quran says, Ya ayyuhalladhina amanu, over 150 times, if it's about one mu'min, that mu'min must be Ali. And if it's about a group, the all one from that group of mu'mineen must be Ali bin Abi Talib. This is what it means when we say he is Quran and Natiq. He's the speaking Quran. Zahra says, you were left something. That Prophet gave you something. That speaking Quran and that still silent truthful Quran. Why have you let go of it? It's still with you. You see what she's trying to say to them? You had a prophet, you loved the prophet. You had a book, you loved the book. Now the book is speaking, and why are you silent? For what reason? What do you take away from the book? Then she says, if you had known the value of this book, the silent and the speaking Quran, if you knew what it was, then she said to them, you would know that all of the proofs of Allah are found in this book. All of them. Every mystery of this world is evident in this book. Then she said in her khutbah, He has made all of the apparent clear for you. The world envies what you have in front of you in this Quran. Then she adds and says, those who follow it are saved. Those who read it have salvation. This Quran, through this Quran, He has made Himself known to you. Allah has made Himself known to all of you. He's given you enlightened verses. He has explicated and explained all of the halal and haram from you. This Quran has muhkam and mutashabihat. It's all there in this book. And in this book, all of Allah's own virtues have been bestowed upon you for you to learn. Alaykum kitab Allah, an-natiq wa Quran as-sadiq. It's with you. So why don't you read it and pick it up? Okay. If you are with me, stay with me. Sheikh Abbas Qummi asked the question here. He says, why is she speaking so much about Quran? Think about it. This khutbah is about fadak. Fadak is, of course, like we discussed yesterday, a piece of land which represents all of the wilayat of Ahl al-Bayt. She spent so long praising the Quran. It's nur, it's diya, it takes you from dhulam. Why is she praising it so much? Sayyidah Fatima is showing a lesson here. If you want to know the meaning of the Quran, don't do your own tafsir of it when we know the ta'wil of it. Don't tell us what's in the Quran. We know what's in the Quran. But at that time, Sheikh Abbas Qummi says, there was an idea that was spreading. That look, there's a new Khalifa. He's been in power for a few days now. And he's the one, because he's the Khalifa, he's the authority. And because he's the political authority, he must also be the religious authority. So we'll ask him for all things. So if the Khalifa says, Fadak's not Zahra's, we have to accept him. That idea was growing. That Khilafah means you are the authority on all things. And she's saying no. Just because you're Khalifa doesn't mean you tell us what the Islam is. We'll tell you what Islam is. She's showing to them, there is Khilafah. But more than Khilafah, there's Imamat. Ask us, we are the Ayyamah. But the people have this idea that Khalifa, 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 Khalifa. They know all matters of authority. And Zahra saying no. Even if an Imam is not in Khilafah, you ask them, you don't ask the Khalifa. I'll give you an example about this. You know, when Ali bin Abi Talib, read a salawat for the Imam. When he is finally elected the Khalifa, after all of this time, after the first and the second and the third, no, he's the Khalifa. Everyone comes and congratulates him. Ya Ali, congratulations, you're the Khalifa now. Ya Ali, we know that you're Amir al-Mu'mineen and now you have the seat of Khilafah. Everyone comes and congratulates him. Well done, you're Khalifa. Except one person. Sa'sa bin Suhan. Sa'sa comes and says, Ya Amir al-Mu'mineen, in the big majma, Ya Amir al-Mu'mineen, I don't congratulate you for being Khalifa. I congratulate Khilafah that now it has someone worthy like you. I don't congratulate, Ya Ali, you have gained nothing from Khilafah, but Khilafah has gained everything from you. Then he says, before you, Khilafah was empty. It was crying out for someone like you. Now that you come, I don't praise you. You have not changed. Now Khilafah has become worthy to follow. Then he says, Ya Ali, before you sat on this chair of Khilafah, it was wood, it was planks,
It was a piece of matter they sat on. But now that you sit, now it becomes the throne of Khilafah. You gave it izzat, it gave you no izzat. This is the feeling Zahra is speaking about. We are already the authority among you. We don't need a Khalifa to tell us right and wrong. We'll tell you right and wrong. And the people who she's speaking to think, just because someone is now sitting where Rasulullah sat, wearing what he wore, speaking when he spoke and how he spoke, that he must speak for him. And she's saying, no, nahnu ahl al-bayt, we speak for the Holy Prophet and Islam, not you. This is the wisdom of distinguishing who's the Prophet, who's the Quran, what's deen, we'll tell you. She now comes to, and this is the last point I'll mention to all of you, what is my own personal favorite part of this whole khutbah. This part she's mentioning right now. Read as salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Before I can explain why it's an important part, I need to be honest with all of you. We as a community have a problem. We have a very big problem, not just us, in general, which is that if you ask someone, what does it mean to be a good Muslim? I'm talking to you, Shabab, right now. What does it mean to be a good Muslim? We'll answer, it means that you pray on time, you fast, you do all of those things. And if someone said to you, why do you do all of these things? Why do you pray? Why do you fast? Why do you do zakat? Why do you do khums? We might answer, because God told us to. It's in the Quran, Hadith. Okay, that's where we got it from. But why do we do it? What for? Why do we have all of this ibadat? Why is Maghrib 3? Why is Asr 4? Why is Fajr 2? Why 30 days in Shahr Ramadan? Why? And we're like, well, I don't know, but I was told to do it. I was told to follow it. What's happened now is we don't even know why we do what we do. We have no idea. And we raise our children like this. We tell our children, pray. Why? Because God said so. All right, cool, I'll pray because God said so. Don't touch alcohol. Why? Because God said don't do it. All right, I won't touch it. That person has no idea why they should actually pray and what's wrong with alcohol. They have no idea. You know, when you've got a child, you tell a child, don't do something, do something. And they're like, why? You're like, oh my God, now I've got to explain why. And you're like, well, like, for example, you tell them, okay, pray salat. Why? Because it means that you'll be close to God. Why? Why does salat make you close to God? Because it's in the Quran. Why is it in the Quran? Go watch TV or something. I don't know, man. Stop asking me questions. Like, I don't know the answer. This is a real problem that we have. Because we don't know why we do what we do, that's why we fall into bad habits and let go of the ahkam. Because I never vibed with the reasoning in the first place. I never knew what it was. Okay, here's why this is the problem. Every command of Allah subhanahu wa ta'ala has some wisdom in it. There's some reason, some ilal in all of those actions. And we often don't go deeper to know what are those reasons. Because we don't go deeper, we've missed out an entire dimension of the action, and all we've got is the surface. Many times the Imam explained to us, we'll tell you why you're doing what you're doing. We'll explain towards you. But how many times do we discuss these things? But in our belief, there is some inherent value in why something's been made halal. There is some inherent goodness in the action. And when something's wrong, there is some nuqsan, some loss in those actions. And we know what they are if we read more. I'll give you one narration about this. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Someone says to him, like, tell us what, you're ma'soom. He says, yes, we're ma'soom. How are you ma'soom? You don't sin, how? Like, I don't understand it. You're like us. Why don't you commit sins? Can you not commit sins? Like, what's going on here? Imam says, come with me. They walk in a street. In the street, lying on the ground, there is some feces, some excrement of an animal lying on the side of the road. So the Imam says, come towards this. The man says, I don't want to come towards it. Why? Because it's dirty. Imam says, do you know how you can see the rijs, the dirt in this item next to the ground? He says, yes. He goes, we Ahl al-Bayt can see the rijs in all of that which is haram. We can see it. And so we don't go near it. It's our choice. But just like you would never choose to go near something this dirty, we choose never to go towards haram. This teaches us there is some inherent rijs, some dirtiness, some impurity in these actions. But I grow up saying, don't do this action because it's haram. I never asked, well, what's the rijs in it so I know why I'm not going near that thing? Okay, let me go a little bit deeper for all of you. The Ash'arite school in our theology believes
that something is halal, something is good because God says it's good. And something's bad because God said it's bad. There's no such thing as good and bad. No right and wrong. No inherent good and bad in any action. But if God says it, it becomes good. If God says it, becomes bad. So we asked them, the Shia asked the Ash'arite, okay, if Allah puts Yazid in heaven, would you say that's good? They said yes, because God did it. And we're like, well, no, Yazid is mal'oon. He's going to curse in the fire of hell for eternity. It's wrong. God would never do that. They're like, no, we can't say that. We can't say there's something wrong in the action. All we say is, if God does it, it becomes true. If God puts him in heaven, he's in heaven. He's radiallahu an. That's what they say. That's one of their key reasonings. And we say no. The mainstream Shia opinion today has a belief called husn wa qub aqli. It's a discussion in Hausa, which is that there is some good and bad in all the actions that we do. And some ulama say rationally we can understand what that right and wrong is. There's a school of thought in our usul al-fiqh called the Maqasid school. This school asks us, many ulama are discussing this right now, that what is the maqsad of the law? Like, don't just give me the law. What's the point of the law? What's the unwan of the law? Like, what's it for? Once you know the general reason for a law, it can help you understand why we have certain ahkam. And if we know ahkam, we can start to make sure the ahkam match the spirit of the law. For example, to make the point super clear, maternity and paternity testing. How do you know someone's mom? How do you know someone's dad? How do we know? Well, today we have science, we have genetic testing. All right, when did the imams ever speak about genetic testing? Find one narration. You won't, they never spoke about it. When we have discussions about proving, because in Islam you have to know, for example, who's mahram, who's non-mahram. Like, we have to know these things, right? Okay, but how do we prove these things? How? Today, we know the spirit of the law of Islam that we need to know mother and father until you have yaqeen to know who's mahram and non-mahram. Because we know the spirit of the law, we know that it's halal to use science to help us in the spirit of the law. But we only knew we could use science when we knew what the point of the law was in the first place. That's called the maqsad of the law. What's it for? And ulama are discussing in Hausa right now. You and I, despite that discussion, need to know and go deeper and ask why. Why is this halal? Why is that haram? Like, why these things? Why do we have these laws? And that's exactly what Fatim the Zahra answers now. She explains, remember, this khutbah is about fadak. And she tells us, all of those things you're doing, I'll tell you why you're doing these things. These Muslims who are praying all the time, fasting, have no idea why they're doing these things. And she explains, I'll tell you why. Remember yesterday, for those of you who were here, I mentioned that she gives 5 reasons for creation. Do you guys remember, those of you who were here? She explains, why do we create? You know, Allah creates, He doesn't need to, but because He wants to prove His wisdom and His magnificence, prove His power, make you a worshipper. After all of this, she says, ثُمَّ, after this, جَعَلَ الثَّوَابِ لِطَاعَتِهَا عَلَى إِطَاعَتِهَا. And then God made thawab. After explaining to you why, now we have thawab. Same thing now. Me and you start by saying, pray because it gives you thawab. That's not how Zahra speaks about praying. What does she say? She says that Allah gave you iman, belief. Why? So that you may purify yourself from shirk. That's why you have iman. Why are you called Ya ayyuhalladhina amanu, Ya mu'minun? Why? Because shirk is impure. It's najis. And even saying La ilaha illallah cleans that shirk like dirt is clean like water. That's why we have iman. Alright, why do we have salat? Why do we pray? Is it just because God said to pray? No. There's some value to praying because God said. But what's the wisdom of it? She says, God gave you prayer so you will free yourself from pride, from kibr. You know, when you pray and you bow your head on the ground, no one can be proud when they are completely bowing to someone else. All of your wealth, your money, doesn't matter. You're bowing to your Lord. I might think I'm better than you. That person is more wealthy. But when we're standing in Jama'ah, we are equal. Pride is completely extinguished by Salat. She says, that's the reason for Salat. Now you know, to take all pride away from you. All right, why do we fast? Why do we have Siyam? Why? What's the purpose? She says, you have fasting to establish for you ikhlas, to make you sincere. That's why Allah subhanahu wa ta'ala enjoins for you fasting. Why is it sincere? Because look, all of the things which can invalidate your fast, you could do those things privately. No one could know you've eaten when you're alone.
No one could know that person had physical relations. No one could know these things, but you know. But the moment you know, you have to, your fast is done. You can't pretend. It's all on you to be sincere. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum. You're responsible for yourselves. You're a man, you're a woman, you are responsible. Because you are responsible for your fasting. That's why you've been told to fast. Okay, why Hajj? Why am I going 7 times around this cubic structure? What for? She says, Allah established Hajj for you as a means of upraising His deen. So all people can look at who you are. Hajj is when the whole world looks to the Muslim heartlands and you can prove your adab, your akhlaq. Okay, why adl? Why justice? What's it for? She says, to make harmony between your hearts. That's why there's justice. Why is adala asuluddin? Why? For this reason. Justice means to put everything in its proper place. As you guys know, you've heard this many times. Your heart's natural state is harmony. It's peace. It's calmness. When you get angry, that's dhulm on your own heart. And when you are quiet when there's dhulm in front of you, that's also dhulm on your own heart. Harmony is the default of the heart. And Zahra is saying, the true point of adl, if you realize what it is to give you harmony for all of your hearts together. That you put your heart in its proper place. Okay. Then she says, وَطَاعَتُنَا, and following us, Ahlul Bayt, which is part of the entire deen. What is the point of following Ahlul Bayt? After all of this she's mentioned, fasting, praying, following us, what's it for? They then says, it's for nidaman lil millah, to give all of the world an order. We are the order of this world. That's why you follow us. We are that nidam. This system of wilayah, that's why you follow. It is the structure of the word. When the Quran says, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, hold firm on the rope of God and don't be disunited. What does it mean? What does it mean? The Holy Prophet says, Ya Ali. Beautiful narration. Prophet says, Ya Ali, if the whole world was unified on your wilayah, God would not have made Jahannam ever. There's no need for Jahannam. There's unity. And unity comes, wa'atasimu, everyone come together. Hold firm to that one rope of God. Zahra is saying, ita'atuna, we are that rope of God. That's the point of us. We give you the structure. Then she says, wa imamatuna, and our imamat, what's it for? What's the purpose of it? She says, amanan, it is an amana for you. Amanan lil firqa. It is a safety from you to not become disunified. That's what imamat is for. Imamat is unity. If ever in the Shia community you see anyone causing disunity, know it's going against this khutbah of Zahra. She said it right here. Imamat is to not cause disunity. That's the point of it. And remember, she's not an imam herself, but she says our imamat. Why? She's not an imam, but she's ummul aimma. She's a mother to the imam. She's speaking on behalf of all of Ahlul Bayt. Why do you follow us in the first place? So that you don't become divided. That's the wisdom of it. Then she goes on. Why do we have jihad? What for? For the glory of Islam. Why have patience? To make you desiring the mercy of Allah yourself. Why do you have amr al-ma'ruf? Why do you have amr al-ma'ruf? Enjoining good. So there is a means of reforming the society. That's why we have amr. It's not just do your haqqada. No, you're meant to reform the ummah. Where do we see this combination? Amr ma'ruf, reform. Where do we see them together? In Karbala. Abu Abdullah says, I'm not leaving asharan, wala bataran, wala mufsidan, wala dhaliman. I don't want any of these fitna, fasad. I'm not leaving for Karbala for any of these things. إِنِّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي. I'm leaving to reform the ummah of my grandfather. How? What are the next words? يَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. To enjoin good and forbid evil. It's to reform. That's why I advise you and you advise me. Then she goes on. Why do we respect our parents? What for? What's the reason for it? It's not just because they're our parents. There's a wisdom to it. She says, it's to protect you yourself from Allah's wrath. رَبَّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah, have mercy on me just like they had mercy on me. Like these mercies are linked. Why do we have silatul raham? To keep your numbers wide. Why do we have fulfilling of promises? So that you have a means of earning God's forgiveness when you do wrong. Why should we be honest? To avoid anyone from going beyond their limit. Why do we forbid alcohol? What for? What's the reason for it? The true reason for it? She says,
It's to make your whole self free from any rijs. That's why you don't drink. Why do we forbid slander? Why can't I just stand on sit on mimbar and cuss someone out? Why can't I slander someone? She says, because it protects you yourself from having la'an upon you. Why do we oppose theft? Why is theft haram in Islam? Like, what's the reason for it? She says, so that you have the merits, you have the good deed of being virtuous, where you protect yourselves and others. And finally, why is it haram Allah ash-shirk? Why is shirk haram for all of you? She says, it's because ikhlas lahu bil bariyatihi, so that there is ikhlas bi rububiyyatihi, and you have sincerity for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Look at how Zahra explains. No one taught me religion like that. And I'm going to promise and guess, no one taught you deen like this. We were told, what we told, worship Allah or you're going to go to hell and you won't go to heaven. But that's not how she introduces deen. For her, deen is understand the reason why you are doing what you are doing. And then thawab comes later. I'm not doing it for heaven. I'm not doing it to escape hell. I'm doing it because I understand God wants this from me. And I get why He wants it from me. Now who's going to convince me to do otherwise? How's the dunya going to convince me when I understand why I'm doing what I'm doing? Nothing can break you then. But when I don't know why I'm practicing Islam, any temptation will get me. One whisper and I will fall. And I'll fall hard. And it will feel like no one can pick me back up again and bring me back to the masjid. But we need to know why. She then quotes 2 ayat of Quran to make it clear. The one that I mentioned in the beginning. فَاتَّقُوا اللَّهُ حَقًّا تُقَاتَهُ. She says, follow Allah. It's in the Quran. Follow Allah by knowing His rights on you. وَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. And don't die until you have reached this level of Islam, where you know why you're doing what you're doing. Then she ends with another ayah of Quran. وَأَطِيعُوا اللَّهُ فِيمَا أَمْرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ. Follow Allah, because He's given you those orders that are for you, and He's told you those orders that are against you. إِنَّمَا, for indeed, إِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ عِبَادِهَا الْعُلَمَاء. Only those who have ilm will have fear of God. Ilm of why something's halal and something's haram. If you don't have ilm, you won't fear God. You'll fear heaven and hell. You'll fear missing out on heaven and not going to hell. But yakhshallah, those who fear Allah and want Allah and have desire for Allah, are those who understand why Allah wants them to do a particular thing. Sayyidah Fatima alayhi salam opens up deen in a way no one has opened up before her. No one has done this before. She explains the reality of deen, the reality of the Quran and the truth of the Prophet. I'll mention again, it's not easy for her to speak like this. Only 3 or 4 days ago, the Prophet has died. And here she is speaking about the Prophet. It's as if she's holding back tears when speaking about him. And she speaks about him publicly. It's not easy for her. This is a daughter mourning. And she has the strength to stand in front of those who abused her and tell you, I'll tell you who the Holy Prophet was. But her life was very difficult without the Holy Prophet. Every day she cries for him. She mourns for him. Crying for her father, Ya Rasulullah, do you know what the people did after you left me? Do you know how they oppressed my rights? She speaks publicly with strength, but at home she weeps. She cries so much that Imam Ali says to her, Ya Zahra, we need to leave this home. Why? You are crying so much, those around are saying, we can't live our lives if Zahra is in this much pain. We can't. Hearing the huzn of Zahra, her sadness, we can't. Take her away somewhere. So this yatima Zahra goes away from the people to a house where she can cry openly. A house of sadness, Baytul Ahzan. And she will sit in this house and weep for her father. After you left me, they burnt my house, oh father. After you left me, they struck me, oh my father. After you left me, Imam Ali's body was in ropes. And she lives the rest of her life in this grief. The same grief Imam Sajjad alayhi salam lives in. That after Karbala, someone says to him, Ya Imam, how much more are you going to cry? Look at how this family mourn. Ya Sajjad, how much more will you cry? Do you know what he says? He says, Yaqub cried for Yusuf for 40 years, even though he knew he was alive. But I have seen 28 Yusufs from my family killed in front of me on Karbala. How can I not cry? Sajjad's whole life is weeping. Just like Sayyidah Fatima alayhi salam. In fact, one day Imam Sajjad alayhi salam is walking, and a companion comes to him and says to him, Ya Imam,
I am getting married, I have a wedding, and I wish for you to come and attend my wedding. Imam says, Wallah, after Karbala, we don't go to happy gatherings anymore. There's only sadness in our homes now. The man says, no, please come. Imam says, I'll come to your wedding on one occasion, on one condition. What? You must recite the Masa'ib of my brother Ali Akbar. Then I will come. They say, fine. They go to the gathering, the wedding. Before the wedding starts, a Radud comes and reads the Musibah. When the lights are switched on again, the candles are lit, they turn and see Imam Sajjad is nowhere to be seen. He's standing outside. The host says, Ya Imam, you said you'd come to my wedding if I read the Musibah of your brother Ali Akbar. I read the Musibah. Why are you standing outside? Imam says, before I came, it was your gathering. But when you mentioned Ali Akbar, it was my majlis. I'm welcoming all those who come inside. Then Imam sits down next to the shoes. The man says, Ya Imam Sajjad, why do you sit by the shoes outside? Imam says, I'm sitting crying for my brother Ali Akbar. They say to him, but why did you sit outside? Sit inside with us. He says, I'm not alone. Who told you I'm alone? You can't see her, but every time someone mentions Ali Akbar, our mother Zahra comes to that majlis. These are the nights of Fatimiyya. Anytime anyone mentions our brother, our Jawan brother Ali al-Akbar, Zahra herself comes to that majlis and cries for her son Ali Akbar. I heard a story a long time ago, and Ali mentioned this. He said that there was a scholar in Karbala reading the Masa'ib in the Haram of Abu Abdullah. And he's reading the Masa'ib of Ali Akbar. When he leaves, either in a dream or a vision, he sees Fatima Zahra. She says to him, know something, oh man. Every time a majlis is read, I'm present in that majlis for Abu Abdullah. You were reciting the Musibah next to the qabr of my son Hussein. I can listen to any Musibah while sitting there. But when you mention Ali Akbar, I can't bear listening to this. Don't mention that Musibah of Ali Akbar when I'm coming to the grave of Abu Abdullah. Why does Zahra mourn so much for Ali Akbar? These are Fatimiyya. Think about this. Even I thought about this. Why does Zahra cry so much for this particular Jawan, son of Abu Abdullah? Maybe the reason is that on the morning of Ashura, Hussein wakes up and says, today I wish to hear the adhan of Ali Akbar. Subh Ashur begins, Ali Akbar comes and says, Allahu Akbar. Maybe Zahra thinks of that adhan. Why? Because after Rasulullah died, they say that Bilal did not read adhan anymore until Zahra said, Bilal, I wish for you to read adhan one more time. Bilal stands and says, Allahu Akbar. Zahra starts crying. He says, Ashhadu an la ilaha illallah. Zahra's body starts shaking. But when Bilal says, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, they say, Bilal, stop. Zahra has fainted. She's become behosh hearing you mention her father Rasulullah. Don't mention him, Zahra has fallen. So I thought to myself, maybe when Zahra thinks of this adhan of Ali Akbar, she thinks of her father. Then I said, no, maybe it's something else. What is it? They say Ali Akbar is the only person, when he's saying Al-Wida to the woman, he comes out and the woman call him back inside again. Ali Akbar comes out. Zainab might say, Ali Akbar, come back. Rabab might say, come back. Why? Because Hussein says, Allah, I bear witness, there is no one on this earth who looks more like your Habib Muhammad than my son Ali Akbar. Maybe when Zahra sees Ali Akbar, she sees the face of Rasulullah. Maybe that's why that Imam Hussein says there's no one like him. But then I kept thinking, no, I think there's one reason why maybe she cries so much for Ali Akbar. Do you know why? These are Fatimiyya. Take your money to Zahra. Remember, Fatima is a mother. She's a mother. And she knows what it's like, firstly, to hold your children while they are dying, because on these nights she held her womb saying, Ya Muhsin, Ya Muhsin. But also, Zahra knows what it's like to leave your children. But she left her children when they were young children. She says to Ali on her wasiyah, Ya Ali, I'm leaving this world. My children are young. One is 6, one is 5, one is 4. But Zahra does not know what it's like to leave a Jawan son behind.
Children she has left, but not Jawan's son. So now come to Karbala. Ali Akbar has said goodbye to everyone. He's on his horse riding away. As he rides away, he turns and sees a father is crawling behind the horse to look at him go. Ali Akbar turns and says, Ya Abu Abdullah, my father, I've already said goodbye to you. Why do you come? Hussein says, Ali Akbar, you don't have a Jawad son like I have in you. You don't know how hard it is for a father to say goodbye to a son like Ali Akbar. You don't know what it's like. So maybe Zahra sees Abu Abdullah saying goodbye to his son. She said goodbye many times, but Zahra has held Muhsin while he was shaheed. Now come to Karbala. Ali Akbar falls to the ground, says, Assalamu alayka ya Abu Abdullah. My salam to you, my father Abu Abdullah. Hussein rushes, but he says, Ali Akbar, when I heard your voice, I can't see from this grief. Ayna Ali Akbar, where are you? Where are you? Call me one more time. Ali Akbar calls him. Abu Abdullah comes, falls to the ground and sees, what does he see? Ali Akbar is lying on the ground. A spear has gone through his chest. He lies on his shoulder because the spear has come out the other side. Hussein goes near him, lifts his head and says to him, my son, my son. Ali Akbar says, Baba al-Atash, al-Atash. I am thirsty, I am thirsty. Hussein then says, don't worry, soon my grandfather will feed you water. Soon my father will come and give you water. Then Hussein says, even my mother Zahra will come to you, Ali Akbar. She will give you water. Ali Akbar says, but my Baba, I can see you are more thirsty than me. When will Zahra give you water? I see how thirsty you are. When will he give you water? Ali Imam Hussain looks down at his son. Life is leaving him. He says to him, Ali Akbar, it is hard for me to see you like this. Wallah, no father should see their son like this. But then he says, I need to take this spear from your chest. Ali Akbar, don't look towards me, look away. With one hand, Hussein puts his hand on the chest of Ali Akbar. With another hand, he holds the spear. Hussein looks up, holding the barshi, and says, Ibrahim, bear witness, you could not slaughter your son. Now look at Hussein in Karbala. He looks down, Ali Akbar turns away. Now Hussein turns to Najaf and says, my father Ali, you lifted the door of Khaybar, but how can I lift the barshi from Ali Akbar? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ridhan wa qada'ihi wa taslim bi amri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi haqqi Fatima wa abiha wa ba'liha baniha. وَاسْتِرْ الْمُسْتَعَوْدُ فِيهِ أَن تُصَلِّ. Ya Allah, for the sake of this grief that we have, for every tear we have shed, forgive all of our sins, Ya Allah. Ya Allah, we are here in the majlis of Sayyidah Fatima. Allow her to accept this majlis for her grandson Ali Akbar. Ya Allah, there are many youth and Jawan here. Let them all be raised to be Jawan like Ali Akbar. And let all of our lives be spent in this fadail and this masaib of Ahlul Bayt, Ya Allah. And our final dua is, Ya Allah, for the sake of this majlis and all the khidmat we are doing, bring us at least one day closer to the dhuhur of Imam Sahib al-Asri wa Zaman, inshaAllah. بحب صاحب الزمان صلاة على محمد وآل محمد. Salawat. अभी चेंज करेंगे
صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدم سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر. ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے. ارے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر. ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. ارے کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس. ارے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور. ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا. زینب کے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی. ارے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر. ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. ارے جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے حق اپنا جتا کے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر. ہائے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا.
جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھیں بانوئے مضطر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھیں بانوئے مضطر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ جب شام کے قزاق ہمیں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے ارے آپ آ گئے ہو، تے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہو، تے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ ارے کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا، ارے جب پشت سے بھی مار کے کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بھی مار کے کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں میں لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ جب فرش زمین بام فلک لرزہ بجا تھا، اس وقت کہاں تھے، ارے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ شاہد رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو، ارے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔
جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، صلی اللہ وسلم محمد وآل محمد۔ وہ قبلہ گولا دو۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے حجت الاسلام والمسلمین سید شہاب نقوی صاحب سے درخواست کریں گے کہ ذیب ممبر ہوں۔ قبلہ انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور آغائے آیت اللہ مکارم ناصر مکارم شیرازی صاحب کے انڈیا میں نمائندے بھی ہیں۔ قبلہ سے درخواست ہے۔ بہت قریب ہو گیا تھا کل، بہت زیادہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ حاضرین گرامی مرتبت، اس مرکزی مسجد علی میں سلسلہ گفتگو کی آج دوسری کڑی ہے، دوسری مجلس ہے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ماحصل ذکر اہل بیت اطہار ہے۔ تواتر کے ساتھ معصومین کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی جگہ کسی مقام پر ہمارے چاہنے والے جمع ہوں
تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمارا تذکرہ دین کی زندگی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارا ذکر برکت ہے۔ پھر فرمایا معصومین نے کہ ہمارا ذکر رحمت ہے۔ پھر فرمایا معصومین نے کہ ہمارا ذکر شفا ہے، یعنی ذکر اہل بیت اطہار مریضوں کے لیے شفا ہے۔ پھر فرمایا معصومین نے کہ ہمارا ذکر عبادت ہے۔ اب جملہ ارباب ادب کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہمارا ذکر عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی قضا نہیں ہوتی جب تک کہ اسے قضا نہ آ جائے۔ یہ ذکر، یہ فکر، جس کے لیے مسلسل کل بھی میں نے عرض کیا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، بہت سے اعتراضات بالخصوص نوجوانوں کے سامنے یہ ہوتے ہیں کہ یہ مجلسیں واجب تو نہیں ہیں، لہذا استحباب کی منزل میں ہیں، واجب نہیں ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہر واجب سے بڑھ کر واجب ہے۔ میرے ساتھ ذرا جڑ جائیں۔ اب میں جملہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ معیار سماعت کہاں تک جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہر واجب ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہوتا۔ کیا کہا میں نے اس جملے کے اندر؟ کیا چیز مضمر ہے، پوشیدہ ہے اس جملے کے اندر؟ ہر واجب ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہوتا۔ شرح کروں اس جملے کی۔ نماز عقل مند پر واجب ہے، دیوانے پر واجب نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سمائے توجہ۔ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا۔ روزہ صحت مند پر واجب ہے، بیمار پر واجب نہیں ہے۔ حج مستطیع پر واجب ہے، غیر مستطیع پر واجب۔ جہاد مرد پر واجب ہے، عورت پر واجب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں کوئی عورت خود واجب کر لے۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ تو یاد رکھیے، کہا جاتا ہے کہ یہ مجلسیں واجب نہیں ہیں، میں کہتا ہوں ہر واجب سے بڑھ کر واجب ہے، ہر واجب سے بڑھ کر واجب ہے۔ حج پر اللہ مسلمان کو انوائٹ کر کے بلاتا ہے کہ آؤ عبادت کرو، آؤ حج کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج ہے خوشی کا واقعہ، محرم مجالس ہیں غم کا واقعہ۔ خوشی میں بلایا جاتا ہے، غم میں بلایا نہیں جاتا، انوائٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ جیسے اس مرنے والے سے تعلقات ہوتے ہیں ویسے شریک ہوا جاتا ہے۔ یہ مجلسیں، یہ غم، یہ ذکر ہر انصاف پسند انسان کو آواز دے رہا ہے کہ جس سے رسول سے تعلقات ہیں وہ آئے مجلس حسین میں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں مل جل کر بر محمد و آل محمد۔ اللہ نے یہ کائنات کو جو بنایا اور اس کائنات کے اندر جو رونقیں رکھی انسان کے لیے اور انسان کو آزاد نہیں چھوڑا،
بلکہ کچھ ہستیاں اس کی ہدایت کے لیے بھیجیں۔ آدم سے لے کے خاتم تک ایک سلسلہ موجود ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ نے آدم کو علم دے کر بھیجا، نوح کو تقوی عطا کیا، ابراہیم کو خلت دی، موسیٰ کو زہد دیا، عیسیٰ کو ہیبت دی، یوسف کو جمال دیا، سلیمان کو کمال دیا۔ اللہ نے آدم کو اس لیے پسند کیا کہ آدم کے پاس علم تھا، نوح کے پاس تقوی تھا، ابراہیم کے پاس خلت تھی، موسیٰ کے پاس زہد تھا، عیسیٰ کے پاس ہیبت تھی، یوسف کے پاس جمال تھا، سلیمان کے پاس کمال تھا۔ ذرا سچ بتائیے کہ اللہ اسے کیسے ناپسند کرے گا کہ جس کے پاس آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقوی بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کا زہد بھی ہے، عیسیٰ کی ہیبت بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے، سلیمان کا کمال بھی ہے۔ خدا اسے ایسا پسند کرے گا کہ اس کا ہاتھ تو ہوگا مگر ید اللہ ہوگا، اس کی زبان تو ہوگی مگر لسان اللہ ہوگی، اس کا چہرہ تو ہوگا مگر وجہ اللہ ہوگا، اس کا نفس ہوگا مگر نفس اللہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں۔ یا علی یا علی یا علی، سلامت رہیے۔ یہ علی، ذات علی ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل فضائل علی پر خوش ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم زیر آسمان جا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کرو۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ مائدہ کی آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بس اسی سے متصل ہو جاؤں گا۔ جو میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے اسی جملے پر پوری تقریر جائے گی۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے۔ توجہ رکھیے گا، تقریر کا آغاز ہو رہا ہے۔ دو چیزیں امت مسلمہ کے لیے خدا کی طرف سے آئی ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بالتحقیق کہ اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے۔ کتاب مبین کا ترجمہ علماء مفسرین نے کیا قرآن۔ سارے عالم اسلام کے قرآن اٹھا کر دیکھ جائیے، سب کا ترجمہ آپ کو ملے گا کہ کتاب مبین سے مراد قرآن، کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، یہ ترجمہ کیا ہے، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ اب میرا سوال یہ ہے، میرا کوشچن یہ ہے ان علماء مفسرین سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیا، نور کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، ذرا توجہ چاہتا ہوں بھائی، یہاں سے سطح عمومی سے بلند ہو رہی ہے میری تقریر۔ بھائی مجھے یہ بتایا جائے کہ جو ترجمے کا اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو لفظ ورڈ پہلے ہوگا پہلے اس کا ترجمہ ہوگا، جو لفظ بعد میں آئے گا اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ سارے مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور اور ایک قرآن۔ آپ نے قرآن کا ترجمہ، کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا، نور کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور آپ کے ترجمے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، سب نے بریکٹ میں لکھا کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور اور ایک کتاب مبین قرآن۔ اگر آپ کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کر رہے ہیں تو نور کا ترجمہ ہم علی کر رہے ہیں۔ نہیں، دلیل دوں گا وہ بھی قرآن سے دوں گا، کوئی حدیث کوئی روایت نہیں۔ اگر آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیا، لاؤ مفسر قرآن کو سامنے، لاؤ حافظ قرآن کو، اور مجھے یہ بتائے، چیلنج کر رہا ہوں
کہ تم نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیا، ہم نے تسلیم کیا، لیکن نور کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ نور کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں قرآن، نور کا ترجمہ علی۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ نے نور کا ترجمہ علی کیسے کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا؟ بھائی ذرا توجہ کیجئے گا بھائی آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا؟ تو علماء مفسرین نے مجھے جواب دیا کہ کیونکہ وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے دربار سے آیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے، لہٰذا اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ قرآن کیا۔ اب پھر سوال قائم ہوتا ہے کہ کیا آپ نے قرآن کو آتے ہوئے دیکھا ہے، آیتیں نازل ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، جبرائیل کو لاتے ہوئے کسی صاحب نے دیکھا ہے، قلب پیغمبر پر قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ جسے نہیں دیکھا اسے تو مان لیا، اور جس کے لیے دیوار میں در بنتے دیکھا، نبی کے ہاتھوں پر آتے ہوئے دیکھا۔ صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ میں نے نور کا ترجمہ علی کیا ہے، اب دلیل آ رہی ہے۔ کیوں کیا میں نے نور کا ترجمہ علی؟ قرآن بتا۔ میں قرآن سے پوچھوں گا کہ قرآن تو بتا کہ میں نے جو نور کا ترجمہ علی کیا ہے یہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیے گا، آیت نے آواز دی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے مومنین کا جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور یعنی ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہاں اللہ نے نور کو ہدایت کہا ہے، نور کے معنی ہدایت۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مائدہ میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ دیکھو یہ توریت جو ہے یہ بھی نور ہے، اللہ نے قرآن میں توریت کو نور کہا۔ پھر اسی سورہ میں ارشاد ہوا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ دیکھو یہ جو انجیل ہے یہ بھی نور ہے، اللہ نے قرآن میں انجیل کو بھی نور کہا ہے۔ اور پھر سورہ نساء میں ارشاد ہوا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ یہ جو قرآن ہے اس کو بھی اللہ نے نور کہا ہے۔ اور پھر سورہ یونس میں ارشاد ہوا، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا۔ دیکھو یہ جو سورج ہے یہ بھی نور ہے، یہ چاند یہ بھی نور ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا سورہ آراف میں، اتنی آیتوں کے لیے یہ میں نے ایک یہ آیت، اس آیت کے لیے یہ آیتیں پڑھی تھی کہ نور سے مراد علی کیسے ہے۔ سورہ آراف نے آواز دی، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ توجہ رکھیے گا، دیکھو اللہ آواز دے رہا ہے کہ میری نگاہ میں مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لے کر آئے، رسول فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور رسول کی عزت بھی کرے، وَنَصَرُوهُ، اور رسول کی نصرت بھی کرے۔ یا اللہ مومن ہو گئے، ہم نے رسول پر ایمان لے کر آئے، رسول کی عزت کی، رسول کی نصرت کی، ہم مومن ہو گئے۔ آواز آئی ابھی نہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، توجہ کیجئے گا، بس اس آیت کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا بھی اتباع کرے جس نور کو ہم نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے۔ آئے توجہ رکھیے گا، توجہ نہیں، ابھی بات پوری طرح سے، استدلال میرا ابھی پوری طرح سے آپ تک نہیں پہنچا۔ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہماری نگاہ میں مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لے کر آئے، رسول کی عزت کرے، رسول کی نصرت کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا بھی اتباع کرے۔
اس نور کا بھی اتباع کرے. کس نور کا؟ انزل معہ، جس نور کو ہم نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے. کہاں تلاش کریں؟ وہ کون سا نور ہے جو اللہ نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے؟ کہاں تلاش کریں کہ پروردگار وہ کون سا نور ہے جو رسول کے نور کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ تو جس کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے اس نے کہا میں بتاؤں گا کہ وہ نور کون سا ہے جو میرے نور کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے. رسول نے آواز دی، انا و علی من نور واحد. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. یہ کسی معمولی انسان کا ارشاد نہیں، کسی معمولی انسان کا فرمان نہیں، یہ اس کا ارشاد ہے جو اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا سردار بھی ہے، سخاوت کا تاجدار بھی ہے، عبادتوں کا مرکز بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، محسن اسلام بھی ہے، بانی احکام بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے. دیکھو ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں. ہم دیکھنے میں دو ہیں، سیرت ایک ہے، شخصیتیں دو ہیں، کردار ایک ہے، شمع دو ہیں، روشنی ایک ہے، آفتاب دو ہیں، نور ایک ہے، پھول دو ہیں، خوشبو ایک ہے. سب سے پہلے قدرت نے اسی نور سے لوہے قدرت کو زینت دی، پیشانی آدم کو مزین کیا، جبین آدم میں اسی کی تنویر تھی، کوہ طور پر اسی کا جلوہ تھا، پشت ابراہیم میں اسی کا ظہور تھا. ایک حصہ نور سے جناب عبداللہ کی قسمت کا ستارہ چمکا تو دوسرا حصہ نور سے جناب ابو طالب کی تقدیر روشن ہوئی. ایک شمع رحمت بن کر آیا تو دوسرا شمع الفت بن کر آیا. ایک نور کے دو حصے اپنے اپنے مقام پر علیحدہ علیحدہ خاصیتیں لیے ہوئے، والشمس والقمر کی تفسیر بن کر کونین میں ضیاء بار ہوئے. یہی نور محبت علی جس دل میں آ جائے وہ نورانی بن جائے. یہی نور مومن اور منافق کی پہچان بتاتا ہے. یہی نور اگر میدان میں نظر آئے تو ولی ہوتا ہے، مسجد میں نظر آئے تو علی ہوتا ہے. کیا کہنا اس ذات گرامی علی ابن ابی طالب کا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف عقیدت کی بنا پر علی کو نہیں پکارتے. کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ عقیدت کی بنا پر مرکز شیعت ہے علی اس لیے نہیں. ہم عقیدت کی بنا پر علی کو نہیں پکارتے، ضرورت کی بنا پر پکارتے ہیں. آپ کہیں گے ضرورت کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ جو سانس لے رہے ہیں آکسیجن ہے، یہ عقیدت کی بنا پر ہے یہ ضرورت کی بنا پر ہے؟ ابھی سانس آکسیجن جو لیتے ہیں یہ ضرورت ہے یا عقیدت ہے؟ کوئی صاحب عقیدت کی بنا پہ سانس لیتے ہیں؟ کہا نہیں یہ ضرورت ہے. پانی جو آپ پیتے ہیں یہ ضرورت کی بنا پر یا عقیدت کی بنا پر؟ کہا ضرورت ہے. تو یاد رکھیے اگر آکسیجن سانس کے لیے ضروری ہے، پانی جان کے لیے ضروری ہے، ذکر علی ایمان کے لیے ضروری ہے. اگر آکسیجن نہ ہو، پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، ذکر علی نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ، دونوں نے روایت کو لکھا. سرکار دو عالم نے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. علی ابن ابی طالب کو بلایا، کہا یا علی میری یہ انگوٹھی لے جاؤ حداد نقاش کے پاس اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ مجھے بہت پسند ہے. مولا کائنات نے رسول کی انگوٹھی کو لیا، حداد نقاش کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھ اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دے، اس لیے کہ میرے سرکار کو بہت پسند ہے.
اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا، اس لیے کہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں ہاں، آپ چل، آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ مولا کائنات حداد نقاش کو انگوٹھی دے کر آ گئے۔ جب وہ انگوٹھی لے کر دربار میں سرکار کے پاس آیا، کہا سرکار یہ آپ نے انگوٹھی بھجوائی تھی۔ رسول اسلام نے غور سے دیکھا، کہا علی کو بلاؤ۔ مولا کائنات آئے، کہا علی ہم نے کیا کہا تھا لکھوانے کے لیے؟ کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو لا الہ الا اللہ بہت پسند ہے، تو میں نے اس ساتھ میں یہ کہا کہ مجھے محمد الرسول اللہ بہت پسند ہے۔ کہا یا علی اس پر تو ایک کلمہ اور لکھا ہوا ہے، بس یہ کہا ہی تھا کہ آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے اور کہا خدا سلام و درود کے بعد کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ انہیں پسند ہے، محمد الرسول اللہ تمہیں پسند ہے، علی ولی اللہ مجھے پسند ہے۔ یا علی علی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک بات اور کہی جاتی، آپ بس علی کا نعرہ لگاتے ہیں، کسی اور امام کا نعرہ نہیں لگاتے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ ہے۔ دلیل قرآن، ایک علی کا نعرہ نہیں ہے، 14 کا نعرہ ہے۔ والشمس وضحاها، ہاں ہاں توجہ کیجیے گا، والقمر اذا تلاها، خدا فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے سورج کی اور مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کا بلا فصل وارث ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، مولانا اشرف علی تھانوی کا قرآن اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے لکھا کہ تلاہا، تالی اسے کہتے ہیں کہ جب 14ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے، ادھر سورج غروب ہوا، ادھر چاند بلا فاصلہ نکل کر آیا۔ ہائے ہائے توجہ کیجیے، ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کا بلا فصل وارث ہے۔ طبری نے لکھا، رسول نے فرمایا انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ سورج ایک ہے، اس کی شکل بھی ایک، حالت بھی ایک، حیولہ بھی ایک، چاند ایک ہے، اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ یہ پہلی تاریخ کا چاند، یہ دوسری تاریخ کا چاند، یہ تیسری کا، یہ چوتھی کا، یہ 5ویں کا، یہ 10ویں کا، یہ 11ویں کا، یہ 12ویں کا۔ جب 14ویں پر گیا تو پردہ غیب میں چلا گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیا کہنا اس ذات گرامی علی ابن ابی طالب کا ہے؟ پھر آیت استدلال دے رہا ہوں قرآن سے، پھر اس قرآن سے آیت آ گئی، آواز آئی فَإِذَا سَوَّئْتُهُ، مشہور آیت مبارکہ ہے، ترجمہ رک رک کر کروں گا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا۔ فَإِذَا سَوَّئْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو جب میں آدم کو بنا لوں، سنوار لوں، کیا فوراً سجدے کا حکم تھا؟ آدم کو اللہ نے بنا لیا، سنوار لیا، کہ فوراً سجدے کرو؟ نہیں، خالی مکان ہے آدم کا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي،
جب میں آدم کے خالی مکان میں اپنی تھوڑی سی روح بھیج دوں، من عربی میں بازیت کے لیے آتا ہے، تھوڑی سی روح بھیج دوں، تو کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فوراً سجدے میں چلے جانا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، یا اللہ تو نے آدم کو بنا لیا، سنوار لیا، آدم کا خاکہ پتلا مکان بن گیا، سجدے کا حکم دے دے، آواز قدرت آئے گی، بت پرستی ہو جائے گی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح بھیج دوں، استدلال کر رہا ہوں قرآن سے، دلیل دے رہا ہوں قرآن سے۔ قرآن کا قانون یہ ہے کہ خدا خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتا جب تک اپنی روح نہ بھیج دے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، میں نے کیا کہا اس جملے کے اندر؟ میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ قرآن کا قاعدہ، قانون، اصول قرآن کا یہ ہے کہ خدا خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتا جب تک اپنی روح نہ بھیج دے۔ یا اللہ یہ خانہ کعبہ جو ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے، سجدے کا حکم دے دے، آواز آئی خاموش، خالی مکان ہے، جب 13 رجب کو اپنی روح بھیج دوں گا۔ قلب رسول پاک کا ارمان ہے علی، قلب رسول پاک کا ارمان ہے علی، ایمان کی کتاب کا عنوان ہے علی۔ ہائے 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 ہائے، ایمان کی کتاب کا عنوان ہے علی، ہر مارکے میں فتح کا اعلان ہے علی، ہر ایک عمل کے واسطے میزان ہے علی۔ جاگے تو عظمتوں کے سمندر خرید لے، ایک رات سو کے مرضی داور خرید لے۔ بنت رسول پاک کا شوہر یہی تو ہے، حلال مشکلات پیمبر یہی تو ہے، کل انبیاء کے علم کا جوہر یہی تو ہے، کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوہر، اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے۔ لاؤ کائنات میں ایک ایسا انسان، توجہ، تمام مذاہب سے بات کر رہا ہوں، تمام مذاہب سے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی آئین کا ماننے والا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم علی کو مانو، ہم نہیں کہتے، ہم مجبور نہیں کرتے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جس مذہب کے ہو، جسے مان رہے ہو، اپنا ہادی، قائد، رہبر، رہنما، جو کچھ بھی تسلیم کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ اس نے تمہاری مشکل میں آنے کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ آئے ہائے، میں نے بات کو بہت اب آسان کر دیا، سطح عمومی سے میں بہت قریب ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ کہ بھائی جسے بھی آپ مان، ہندو دھرم ہے، مذہب ہے، سکھ ہے، بودھ ہے، فلاں ہے، تمام مذاہب کی بات کروں، میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، بھائی جسے تم اپنا قائد مان رہے ہو، اس نے تمہاری مشکلوں میں آنے کا بھی وعدہ کیا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ مشکلیں زندگی میں نہیں آتی۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ، اصل جو مشکل ہے وہ زندگی میں نہیں آتی، اصل مشکل شروع ہوتی ہے موت کے وقت کی مشکل، مرنے کے وقت کی مشکل بڑی مشکل ہوتی ہے، روح کا نکلنا، قبر کی مشکل، حشر و نشر کی مشکل، صراط کی مشکل ہے یا نہیں ہے؟ مشکلیں شروع ہو رہی ہیں۔ چیلنج کر رہا ہوں تمام مذاہب کو کہ اپنے یہاں کا ایک لیڈر، امام ایسا بتا دو، ہادی رہبر ایسا بتا دو کہ جس نے تمہاری مشکلوں میں وعدہ کیا ہو آنے کا۔ پوری کائنات میں ایک ملا،
پوری کائنات میں صرف ایک ذات علی ملا کہ جس نے یہ وعدہ کیا کہ میری محبت کو دل میں بسا لو، جب مرو گے تو ملک الموت بعد میں آئے گا، میں پہلے آؤں گا۔ میں پہلے آؤں گا علی۔ اور پھر میرے سامنے قرآن کی ایک آیت آ رہی ہے، پھر قرآن کی آیت، اور مسلسل قرآنی آیات سے گفتگو ہوگی آگے کی تقاریر میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کو مانتے ہیں، قبر میں آپ کے علی آئیں گے۔ بھائی ہمارے تو آئیں گے، آپ کے آئیں یا نہ آئیں؟ ہماری تو، ہمیں تو یقین ہے، اعتقاد ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تو صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اتنی مٹی، اتنے برگے کیسے وہاں؟ تمام روایات میں ہیں، بلکہ علماء اہل سنت کے یہاں بھی بعض روایتوں میں ہے کہ جب سوالات ہوں گے اور پوچھا جائے گا، منکر و نکیر سوالات کریں گے، تو قبر کی داہنی جانب سے نور ساطع ہوگا اور وہ سوالات کے جوابات دے گا۔ ہمارے علماء و ائمہ نے فرمایا کہ یہ نور علی ابن ابی طالب ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کیسے وہاں پہنچ جائیں گے، کس طرح سے وہاں پہنچ جائیں گے، کیسے مدد کریں گے، اتنی مٹی ہوگی، علی کیسے؟ ارے جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے، ہائے ہائے، اسے قبر کی مٹی کیا روک پائے گی؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ لو آیت دے رہا ہوں، پھر آیت آپ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے اور دعائیں دیجئے گا۔ جب محشر بپا ہوگا، قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے پورا، لوگ قبروں سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے، نہ بیٹا باپ کی مدد کرے گا، نہ باپ بیٹے کی مدد کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت آواز آئے گی، سورہ طٰہٰ، لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن۔ دیکھو کوئی تمہاری شفاعت نہیں کرے گا، لا تنفع الشفاعۃ، کوئی تمہاری شفاعت نہیں کرے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جسے اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ ارے توجہ کیجئے، الا حرف استثناء ہے، الا من، مگر کوئی من ہے، الا من اذن لہ الرحمن، وہ من ایسا ہے جسے رحمان نے اجازت شفاعت دی ہے۔ آئے ہاں، بس اس من کو مجھے دیکھنا ہے۔ الا من اذن لہ الرحمن، ایک من ایسا ہے کہ جسے اللہ نے اجازت شفاعت دی ہے۔ ارے بھائی کون ہے یہ من؟ قرآن تو بتائیے کہ من کون ہے؟ تو قرآن نے آواز دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ۔ انسانوں میں ایک ایسا من ہے جو شب ہجرت سو کر خدا کی مرضی خرید لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، ابھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن اور واضح کر کے بتا کہ یہ من کون سا ہے۔ تو پھر قرآن نے آواز دی کہ میرے پاس ایک ایسا من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ایک ایسا من ہے میرے پاس جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں ابھی بھی نہیں سمجھا، مجھے انگلی رکھ کے بتا کہ یہ ہے وہ من جسے خدا نے حق شفاعت دیا ہے۔ تو اب رسول نے کہا کہ کھلا میدان ہوگا،
کوئی اور نہیں، میں بتاؤں گا کہ وہ من کون ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. من یہ ہے، من وہ حق شفاعت جسے ملا ہے. تلاش کرو. ہم نام علی لیتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. شرمائے وہ کہ جس کے ہادیوں نے بہت ہی کم وقت میں کلمہ پڑھا ہے، وہ شرمائے. علی کا نام ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ آپ کو ملے گا. زندگی کی علامت کا نام ہے ذات علی ابن ابی طالب. لوگ کہتے ہیں آپ علی علی کرتے ہیں، نبی کو نہیں پکارتے. میں کہتا ہوں ہم علی علی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی توفیق آ جائے. من کنت مولا ہو، چونکہ حدیث آ گئی ہے، نئے انداز سے معنی پیش کروں گا من کنت مولا کے، نئے انداز سے. رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. رسول بتانا یہ چاہتے تھے کہ جنگ بد تنزیل قرآن ہم کریں گے، جنگ بد تعویل قرآن علی. تحقیق رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی. زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر پلٹائیں گے علی. چادر ہماری ہوگی، اوڑھیں گے علی. بستر ہمارا ہوگا، سوئیں گے علی. دوش ہمارا ہوگا، صنم گرائیں گے علی. نکاح کریں گے ہم، طلاق دیں گے علی. شافع محشر ہم ہوں گے، مالک محشر علی. مالک کوثر ہم ہوں گے، ساقی کوثر علی. علم کا گھر ہم ہوں گے، علم کا در علی. جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی. کیا کہنا اس ذات گرامی کا. بس سمیٹ دیا میں نے بیان کو، کل انشاءاللہ پھر آگے جائے. خود بھی با کمال، زوجہ بھی با کمال. کائنات عالم و آدم نے ایسی خاتون نہیں دیکھی جس کا باپ بھی معصوم، شوہر بھی معصوم، بیٹے بھی معصوم، خود بھی معصوم، مگر شہزادی اتنی فضیلتوں کی ماہر. آپ کو مرثیہ پڑھنا پڑا. بس بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اگر دن پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتی. اللہ اکبر. کون فاطمہ؟ شہزادی فاطمہ زہرا کا دستور یہ تھا، علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ آپ اپنے سرہانے پانی رکھ کر سوتی تھی. ماں بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے. ایک دن جناب اسما نے پوچھا، شہزادی کیا یہ سنت رسول ہے جو آپ اپنے سرہانے پانی رکھ کر سوتی ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ سنت رسول نہیں ہے، بلکہ میرے پاس میرا چھوٹا شہزادہ حسین سوتا ہے. جب رات کا آدھا حصہ گزرتا ہے اور حسین کو پیاس لگتی ہے اور حسین کہتا ہے اماں پانی، تو جتنی دیر پانی کے لانے میں لگتی ہے میرا حسین پیاسا رہتا ہے. مجھے گوارا نہیں ہے میں ہاتھوں کو جوڑوں، اے شہزادی آپ کو اتنا گوارا نہیں، لیکن ہائے کربلا کا میدان. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. آپ کو معلوم ہے یہ آنسو کتنے قیمتی ہیں، کتنے قیمتی ہیں. ایک شخص نے مولا حسین سے یہ دعا کی کہ آقا خواب میں اپنی زیارت کرا دیجئے، مولا بہت دل تڑپ رہا ہے. مسلسل کربلا جاتا تھا، مولا سے دعا کرتا تھا.
ایک مرتبہ رات میں خواب میں دیکھا کہ آقا حسین کی سواری آئی ہے، بدن پر زخم ہے، لیکن ایک زخم سینے پر لگا ہوا ہے، لیکن بدن کے زخم صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن جگر کا دل کا زخم صحیح نہیں ہوتا۔ پوچھا مولا ارے یہ زخم کیسا ہے؟ کہا یہ علی اکبر کا زخم ہے۔ ہاں شرمندہ ہو کر نہ روئیے، یہ شہزادے کی شہادت کے ایام ہے، دل کھول کر روئیے، پرسا دیجئے رسول اسلام کو، امام وقت کو پرسا دیجئے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ اس نے پوچھا مولا یہ کیسا زخم ہے؟ کہا علی اکبر کی شہادت کا زخم ہے۔ پھر امام نے کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بدن کے زخم صحیح ہو گئے؟ امام نے ایک آہ سرد کھینچی، امام کے تمام بدن سے خون جاری ہو گیا، یہ شخص گھبرا گیا، مولا ان زخموں کی دوا کہاں سے لاؤں؟ امام نے فرمایا پریشان مت ہو، میری ماں مجلسوں میں گئی ہے، عزادار کے آنسو لینے کے لیے، یہ آنسو امام حسین کے زخم کا مرہم بنتے ہیں۔ اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، ذرا سوچئے کہ آج سیدہ کی قبر پر سایہ بھی نہیں۔ نجف کے عالم کا جملہ سناؤں آپ کو، نجف کے عالم کا جملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علی حسین سے زیادہ مظلوم ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہ حسین کی زندگی میں کسی بیوی کا پہلو شکستہ نہیں ہوا، لیکن علی کی زندگی میں سیدہ کا پہلو۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں میں زیادہ مصائب نہیں، بس مجلس کو چھوڑ رہا ہوں، ایک روایت سن لیجئے، ایک روایت بس۔ ایک ذاکر اور عالم نے ذریعہ حسین کو پکڑ کر روز مصائب پڑھتے تھے، کبھی کسی شہید کا تذکرہ، کبھی کسی شہید کا تذکرہ۔ ایک دن امام حسن کی شہادت کا تذکرہ کیا، امام حسن کی شہادت کا تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ شہادت پڑھنے کے بعد گھر آ کر سو گئے، خواب میں امام حسن کو دیکھا، امام حسن تشریف لائے ہیں، آواز دی اے عالم ارے تو نے میرے سخت ترین مصائب نہیں پڑھے؟ اس نے کہا مولا میں نے آپ کے چاہنے والوں کو مصائب پڑھ کر بتائے کہ امام حسن کو زہر دیا گیا، کہا یہ میرے سخت ترین مصائب نہیں ہیں۔ کہا مولا میں نے یہ بتایا کہ آپ کا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آئے، کہا میرے یہ سخت مصائب نہیں ہیں۔ اس نے کہا مولا میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ کا جنازہ گیا، جب واپس آیا تو تیر جنازے میں پیوست تھے، زینب نے تیروں کو نکالا۔ امام نے فرمایا یہ بھی میرے سخت ترین مصائب نہیں ہیں، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آپ بتائیے کہ کون سے سخت ترین مصائب ہیں؟ امام نے فرمایا مدینہ شہر تھا، مدینے میں ایک گلی تھی، ایک گلی میں ہمارا گھر تھا، ہمارے گھر کے دروازے پر آگ لگی تھی اور اس دروازے کے پیچھے میری ماں کھڑی تھی۔ ہاں بس یہی حق گریہ ہے، محصل مجلس یہی ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ دروازے میں آگ لگی تھی، دروازے کے پیچھے میری ماں تھی اور میں دیکھ رہا تھا، ارے ظالموں نے دروازہ میری ماں کے اوپر گرایا، میری ماں کی چیخ نکل گئی، اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، ہائے میرے سخت ترین مصائب، میری ماں اس دنیا سے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا۔ پروردگارہ
تجھے واسطہ ہے اس مجلس عزا کا، ان آنسوؤں کا واسطہ۔ مشتاق شاہ صاحب کا فرزند مصطفیٰ بیمارستان ہاسپٹل میں ہے، میرے معبود اسے جلد سے جلد شفائے عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی شرعی دلی مرادیں پوری فرما دے، ان سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا واسطہ، ہمارے محرومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب سيد الوسيل السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين أيها الشهيد كربلاء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي
علي أيها الزكي العسكري. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام زمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. صلوات